حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بہترین ہمسفر وہ ہے جب مشکل ٹوٹ پڑے، آزمائشیں سخت ہو تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ 100 بار پڑھ کر دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مرادیں پوری ہوگی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی تباہی حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں
اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دوست کو نمازی بناؤ یا نمازی کو اپنا دوست بناؤ، اس طرح نہ تمہاری نماز چھوٹے گی اور نہ دوستی ٹوٹے گی۔ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جو آدمی نرم مزاج ہوتا ہے اس سے لوگ ضرور محبت کرتے ہیں، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی نہایت ہی مزے اور آرام سے گزرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے
تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دوست کی غلطی معاف کر دے، اس سے تیرے دشمن بھی تجھے اچھا سمجھیں گے۔ جو شخص جس چیز کا بیج بوتا ہے وہ اس کا پھل کاٹتا ہے، اور جو شخص نیکی کرتا ہے وہ اسی کا بدلہ لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔